وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ او غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی خاص مہربانی اور لطف و عنایت سے 2 ہفتوں کے بعد حاضری ہے۔ سورہ زمر آیت 38، سورہ مومنون 84 تا 99، سورہ لقمان 32، سورہ یونس 22، یہ آیات مبارکہ، ان سب میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اور آج جو ہمارے سامنے آیات ہیں، ان کا ترجمہ و تشریح و تفسیر ہے، وہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک کے رد میں ایک بہت بڑی یہ دلیل ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں، ان میں شرک کی تردید میں ایک بہت بڑی دلیل بیان کی گئی ہے۔ چونکہ شرک صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہ کرنا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ہوتا ہے غلطی، خطا، گناہ، یہ تو براہ راست اللہ کے اختیار اور اقتدار کو چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ذات واحد ہے، جس کی ذات کے حصے نہیں، جس کی بات کے حصے نہیں، جس کا کوئی خاندان نہیں، جس نے بیان کیا ہے میں اکیلا ہوں، لم یلد ولم یولد، میرا سلسلہ نسب کہیں نہیں چلا، کوئی میرا خاندان نہیں دنیا میں، نہ میرے بیٹے، نہ میری بیٹیاں، نہ میری بیوی، خاندان ہی نہیں ہے۔ اور میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں حی قیوم ہوں۔ اور اگر کوئی شرک کرتا ہے، میرے اقتدار کو، میرے اختیار کو، میری طاقت اور قوت کو، جبروت کو چیلنج کرتا ہے، جس کی معافی کسی صورت نہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ کریم، اللہ سبحانہ و تعالی ہر گناہ کو، ہر خطا کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو نہیں، بالکل اس کی کوئی معافی نہیں۔ حتیٰ کہ جب میزان سجے گا، حساب کتاب ہوگا اور ہونا ہے، ہم مانے نہ مانے، ہم تیاری کریں نہ کریں، وہ تو ہونا ہی ہے۔
تو جب گناہگاروں کو سزا مل جائے گی پھر وہ اپنی سزا کاٹ کاٹ کر باہر نکلیں گے. جہنم سے بھی نکالا جائے گا سزا یافتہ لوگوں کو، لیکن مشرک کو نہیں نکالا جائے گا. وہ آباداً آبادا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. جس طرح اللہ کا بندہ، مومن بندہ، مسلمان بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو وہ جو شرک کی معافی نہیں ہے، وہ اللہ کریم خود اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے. اور وہ بندے جو بھول بیٹھے ہیں، جو شرک کا، اس جرم کا، اس ظلم کا، اس گناہ کا شکار ہو گئے ہیں، فرمایا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے ان کو، ان سے پوچھئے، ارائیتکم، اخبرونی، اس کا مطلب ہے اخبرونی، یہ بتایا نہیں جا رہا، ایک بات یہ نہیں بتائی جا رہی کہ ایسا ہونے والا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے. اے رسول کریم ان سے پوچھئے، تمہیں خبر ہے اس بات کی، اور تمہیں بتایا گیا ہے، بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا، پہلی کتابوں میں یہ تذکرہ تھا. اب بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، اس وقت کس کو پکارو گے، کس کو آواز دو گے؟ جب اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ جب آ جائے، اس کی طرف سے عذاب آ جائے، تو کس کو آواز دو گے؟ کس کو؟ اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی ہے، پکڑ آ گئی ہے، موت نے دبوچ لیا ہے، قیامت آ گئی ہے. کس کو؟ سب کی زبانوں پر ایک ہی نام ہوگا، سب کی نظریں ایک ہی مرکز و محور پہ مرکوز ہوں گی، اور وہ پوچھ رہا ہے. بتاؤ نا، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاں ساری سوچیں تمام ہو جاتی ہیں، فکریں، نظریں، اختلافات، قوتیں، طاقتیں، سب تمام، اینڈ ہو گیا. اغیر اللہ تدعون، اللہ کے علاوہ کسی کو اس وقت پکارو گے؟ اور پھر فرمایا ان کنتم صادقین، اگر سچ بولتے ہو تو سچ بول کے بتاؤ نا، دکھاؤ نا، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کون سی کمائی اور کون سی تیاری ہے تمہارے پاس. اللہ اللہ. اور جب کوئی جواب نہیں، یقیناً اس کا کوئی جواب نہیں، یہ ایسی قاطع دلیل ہے، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں بل ایاہ تدعون، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو. پہلے کہا اغیر اللہ تدعون، پہلے کہا اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ کوئی جواب نہیں. وہ کہتا ہے بل ایاہ تدعون، تم اسی کو پکارو گے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کیا کرتا ہے؟
فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ. وہ اگر اللہ چاہے، یہ تو اس پہ ہے نا، اس کی مرضی ہے. اپنے مجرموں کو، گناہگاروں کو، خطاکاروں کو اور مسلسل وائلیشن کرنے والے، ان کو اس کی مرضی ہے نا. انشاء، اگر وہ چاہے تو ساری ان کی تنگیاں دور کر دے. اس کو کون روکنے والا ہے؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، پھر خود ہی وہ جواب دے رہا ہے. تو قرآن کریم نے کتنی بڑی قاطع دلیل پیش کی ہے، چھوٹی موٹی باتیں پیچھے رہ گئی. اس شکنجے کا نام لیا جس شکنجے سے کوئی بچ نہیں سکتا. فرمایا، یہ بھی ساتھ فرمایا وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. اب کدھر گئے تمہارے جن کو تم پکارتے تھے؟ ما تشرکون، جن کا تم شرکا جن کو بنا رکھا تھا. تنسو، آج بھول گئے ہو؟ جب تمہاری گردن دبوچی گئی، جب تم شکنجے میں آ گئے، جب تم پکڑے گئے، جب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی راستہ نہیں، پھر تم سب کی زبان پر اللہ ہوتا ہے. تمہاری زبانوں پر بھی، ان کی زبانوں پر بھی، جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تو سارے اسی طرف پلٹتے ہیں. فرعون کے بارے میں سنا ہے نا، کتنا ظلم کیا اس نے. فرعون، حمان، شداد، نمرود، یہ تو استعارے ہیں ظلم کے. اب فرعون صرف باغی نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، بلکہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا. آنا ربکم الاعلی، رب تو وہ اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین وہ ہے. وہ کہتا ہے کہ رب العالمین وہ نہیں، میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا بھی، بندہ بن کیا کرتا ہے، اتنی بڑی بات تو کہہ رہا. نمرود کو، اور موسیٰ نے سمجھایا فرعون کو، سمجھتے نہیں ہیں. جب نمرود کو یہ بات کہی گئی نا کہ وہ اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ ایک گناہگار کو چھوڑ دیا، لو میں نے زندگی دے دی، اور بے گناہ کو پکڑ لیا، لو میں نے موت دے دی. کہا تجھے ایسی سمجھ نہیں آئے گی. بحث نہیں کی، اگلی دلیل پیش کی. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. نکالنا ذرا تو مغرب، روز نہیں، ایک دفعہ ہی کارنامہ کر دے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. پھر کوئی جواب نہیں. پوری ملت کفر کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا. اور یہی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آنا ربکم الاعلی. جب اس کا ظلم اپنے عروج کو پہنچا تو اللہ نے اس کو گھیر کے اس سمندر میں، اس دریا میں جب گھیر کے اس کو مارا. اب اس کو نظر آ رہا ہے زندگی کا کوئی راستہ نہیں. اب اس کا خیال ہے کہ میں کہہ دوں آمنت باللہ، لیکن نہیں کہہ سکا. اب بھی وہ کہہ رہا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، ان کے رب کو مانتا ہوں. ابھی ظاہر ہے جو عادت نہ پڑی ہو نا. اللہ اکبر. وہ ہمارے دیہات کی ایک مثال ہے. ایک آدمی سگریٹ کا، حکے کا بہت عادی. کچھ لوگ ایسے تھے وہ سگریٹ بجھنے نہیں دیتے، حکا بھی ان کے ساتھ یوں پڑا رہتا ہے، تاکہ جب سوتے ہیں تب بھی وہ حکا ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے، تبھی جا کے سوتے ہیں. تو وہ مرنے لگا تو مرنے وقت یوں کرتا ہے.
تو عام بندوں کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے، کہ کون سا اشارہ ہے۔ گھر والوں نے کہا یہ حکم مانگ رہا ہے، ظاہر ہے وہی کرے گا نا جو ساری عمر کرتا رہا، اور انسان اٹھے گا بھی ویسے جیسے وہ مرا ہے، جو کرتے ہوئے مرا ہے۔ اتنا بڑا باغی سرکش جو رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے آیا، رب اکبر رب اعلیٰ کہتا ہے، اس کا بھی جب انجام ہونے لگا وہ بھی یہی کہتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخر وہ وقت آتا ہے کہ تم کسی اور کو نہیں صرف اس کو پکارتے ہو، پھر اس کی مرضی ہے، انشاء اس کی مرضی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کدھر گئے وہ تمہارے جن کو بار بار تم کہتے تھے میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، میرا دستگیر ہے، میرا فلاں ہے فلاں۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، ان کو بھول گئے ہو، اپنے شرکاء کو بھول گئے۔ اللہ واللہ۔ پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمْ، بنی اسرائیل کی آیت ہے اسی مضمون کے بارے میں، اور اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اس کی طاقت و قوت ہے، اس کا تصرف صرف زمین پر نہیں ہے، فضاؤں میں بھی ہے اور سمندروں کی گہرائیوں میں بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے فضائی حادثوں سے، سمندروں کی گہرائیوں سے، اور زمینی حوادث سے بھی وہ بچا لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچی تو وہ لوگ جن کو تم پکارا کرتے تھے، کیسا سوال ہے؟ جس طرح نا قرآن بندے کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، پڑھتے نہیں نا، ہم توجہ نہیں کرتے، قرآن ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، بتاؤ نا جنہیں تم پکارا کرتے تھے کہاں گئے وہ؟ اللہ اللہ، اس پروردگار کے علاوہ سارے گم ہو گئے، کوئی ایک تو نا، کوئی چودھری، کوئی سردار، کوئی مغل، کوئی فلاں فلاں فلاں، کوئی بابا، کوئی شیخ، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی خطیب، جنہوں نے اپنی دکانیں سجا رکھی تھیں اور بڑے مہنگے مہنگے سودے بیچتے تھے، وہ کدھر گئے سارے؟ اللہ کہتے ہیں جب سمندر کے اندر تمہیں گھیر لیا گیا، وہ کدھر گئے جن کو پکارا کرتے تھے؟ کوئی نہیں، الا ایاہ، صرف ایک ہی ہے، الا ایاہ، صرف وہی اللہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے فلما نجاکم الی البر اعرضتم، جب وہ سمندری موت سے، سمندری حادثے سے، فضائی حادثے تمہیں بچا کے پھر زمین میں جب آباد کر دیا، پھر تم پھر گئے۔ اس وقت شکنجے میں آئے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اور جب آسودگی ہوئی، حالات درست ہوئے، ٹھیک ہوئے، پھر اسی طرح اسی کام پہ لگ گئے۔ اللہ اللہ۔ جان لو سمندروں میں موت سے بچانے والا، فضا میں موت سے بچانے والا، زمین پہ موت سے بچانے والا، حادثوں سے بچانے والا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہم نے سنا کراچی میں ایک ہوائی جہاز کریش کر گیا، اور جب وہ لینڈنگ کا اس کا تھا نا، لینڈ کرنے لگا، اس وقت اس کو حادثہ آیا۔ شاید اس کے
ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ماڈل کالونی ہے، اس کے قریب ہی کہیں وہ گرا. جتنے لوگ تھے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک بندہ بچا، جہاز میں ایک بندہ بچا. کس نے بچایا اس کو؟ وہ اللہ کہتا ہے میں مشکل ترین حادثوں سے بچا لیتا ہوں. میں نے وقت مقرر کیا ہے، جگہ مقرر کی ہے، ٹائم مقرر کیا ہے، میں گھیر کے وہاں لے جاتا ہوں. لاہور سے جہاز بھرا، ان کو پتہ نہیں ہے، اسرائیل نے لسٹ بنا رکھی ہے، وہ بھر کے جہاز لے جا رہا ہے. کس لیے؟ میں نے تو وہاں جا کے مارنا، کسی کو پتہ ہی نہیں. خوشی خوشی شاداں فرحاں جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، میں بیٹے کے پاس جا رہا ہوں، میں بیٹی کے پاس جا رہا ہوں، میں فلاں میٹنگ میں جا رہا ہوں، میں اتنا کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میری فلاں میٹنگ اتنا کچھ مجھے ملے گا. بڑے منصوبے ہیں، پتہ ہی نہیں. اسرائیل نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کو ملی ہے اللہ کی طرف سے. یہ فلاں بن فلاں، یہ لاہور کی فلاں کالونی کا رہنے والا، فلاں آکسیجن اسکیم کا، فلاں گلی، فلاں محلے، اس کو اٹھاؤ لے جاؤ وہاں. ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. وہ اللہ کہتا ہے کہ ان سب حوادث سے میں بچاتا ہوں. کدھر چلے جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے؟ تنسون ما تشرکون، ان کو بھول جاتے ہو. اب لاؤ نا ان کو کہو کہ موت کے شکنجے سے نکالیں تمہیں.